ٹیڑھ اور کجی چاہتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تینوں باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں، ایک تو یعنی وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ ہے، انکار، ایسا کفر جس کے اندر یہ تین خصوصیت ہوں، کیا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح ہے آخرت پر، اللہ اکبر، آخرت کوئی ترجیح نہیں، آخرت برباد ہوتی ہے ہو جائے، دنیا بننی چاہیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کا رویہ جس کی میں نے عرض کیا، اور تیسرا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کی ٹیڑھ چاہنا۔ فرمایا یہ تین کام ایسے ہیں کہ جو شخص یہ کر رہا ہو اولئک فی ضلال بعید، یہ تو پھر دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ، یہ وہ غلط رویہ ہے، یہ وہ دوسرا رویہ ہے، یہ ہے وہ ظلمتوں اور اندھیروں کا رویہ جو جس کی سزا جو ہے وہ اللہ کریم دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہدایت کا رویہ ہے جس کے لیے ظلمات سے یعنی اندھیروں سے نور کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے۔ پھر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، الا مگر بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وہ اپنی قومی زبان میں وہ آ کے دعوت دیتا ہے، الا مگر بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اپنے قوم کی زبان کے اندر دعوت دینے والا بن کے آیا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے اوپر، اس لیے کہ ان کی زبان میں بات کرے گا تو واضح ہوگا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا ہی غلبے والا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر نبی کو ہم نے اس کی قومی زبان کے اندر بھیجا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی نہ کسی قوم کی طرف آئے، لہٰذا جس قوم کی طرف آئے اسی قوم کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی عطا فرما دی، جیسا کہ تورات جو ہے وہ عبرانی میں تھی، اسی طرح انجیل جو ہے وہ بھی عبرانی میں تھی، اور یہ یعنی ان زبانوں میں کہ جو جس قوم کی زبان تھی اسی قوم کی زبان میں اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتا تھا، دعوت سمجھ میں آتی ہے اسی قوم کی زبان۔ لہٰذا اس سے ایک تو یہ اصول سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کو تعلیم واقعتاً دینا ہو، اور اگر واقعتاً تبدیلی مقصود ہو، اگر واقعتاً رہنمائی دینی ہو، تو کبھی بھی ان کو غیر زبان میں دعوت نہیں دی جا سکتی، دعوت ہمیشہ انہی کی زبان میں ہوگی تو وہ مؤثر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے وہ ہم نے اسی قوم کی زبان کے اندر بھیجے، تاکہ وہ ان کے کلچر کو بھی سمجھیں، ان کی زبان کو بھی سمجھیں، اور ان کے مسائل کو بھی سمجھیں، معاشرے کی نبض پر بھی ہاتھ رکھیں، اور وہ رہنمائی کا وہ فریضہ سر انجام دیں جس ہمہ جہت فریضے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلی امتوں میں تو یہ بڑا آسان تھا کہ چونکہ ایک ایک قوم کی طرف نبی آئے تھے تو قومی زبان کے اندر آ کے وہ دعوت دیتے تھے اور یہ کام چلتا رہتا تھا۔ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کی طرف تشریف نہیں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں عالمگیر طور پر تمام جہانوں کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، آپ کو ہم نے بھیجا ہے ساری انسانیت کی طرف۔ اللہ اکبر، اب ساری انسانیت میں کوئی ایک زبان تو ہے نہیں، وہ تو بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، لہٰذا ان ساری بولیوں کی طرف بیک وقت وہی تو نازل ہو نہیں سکتی تھی۔ اب اس کے لیے اللہ کریم نے جو زبان پسند فرمائی اور جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل فرمائی، وہ عربی زبان ہے، عربی مبین۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ جنت کی زبان ہے عربی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو اولین مخاطب قوم تھی عربوں کی قوم، ان کی زبان عربی تھی، اس لیے اولین مخاطب قوم کی زبان کو جو ہے وہ ذریعہ وحی بنایا گیا، اور وہ سارے جو باقی زبانیں ہیں ان کو ذریعہ نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ اولین مخاطب یہ لوگ تھے۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ ہو سکتا تھا، دو کام ہو سکتے تھے، ایک تو یہ کہ ہر وحی جو بھی وحی آتی وہ مختلف زبانوں میں آ جاتی، مختلف زبانوں میں آ جاتی، جتنی
زبانیں موجود تھیں، سب زبانوں میں وحی آ جاتی. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے نبی ہیں، تو پھر اس کے لیے وہ زبان استعمال کیا جانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی تو نہیں، بولیاں انسانوں میں ہیں، باقی سارے جو فرشتے ہیں، جو اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. جو جنت کی زبان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گویا سکھا رکھی ہے، وہ تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ساری زبان عربی چلتی. لہٰذا ایک تو یہ جنتی زبان ہونے کی وجہ سے، اور ایک وہ زبان ہونے کی وجہ سے کہ جو سامنے مخاطبین تھے وہ عرب تھے، اور اس لیے بھی کہ جب ڈائریکٹ پہلے اولین مخاطبین وہی کو سمجھ جائیں گے تو پھر وہ پوری دنیا کو سمجھا سکیں گے. اس لیے کہ جب کوئی شخص یا کوئی قوم وہ کسی بات کی تفہیم حاصل کرتی ہے، ان ورڈز کمیونیکیشن جب ہوتی ہے، جب کوئی قوم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی زبان میں حاصل کریں جس زبان کو وہ سمجھ رہے ہیں. البتہ جب بعد میں کسی اور کو سمجھانا ہے تو کسی اور کو سمجھانے کے لیے وہ زبان بھی استعمال کی جا سکتی ہے جو دوسروں کی زبان ہو. پھر کسی کمیونیکیشن کا کوئی اور موڈ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اولین زبان یہ جو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ کا جو مصداق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، چونکہ قومیں بے شمار تھیں، اس لیے ان بے شمار قوموں کی زبانوں میں نبی یعنی وحی دینے کی بجائے ایک عربی مبین میں وحی دے دی کہ یہ ایک تو عربی مبین سیکھنے کے اعتبار سے سارے لوگوں کے لیے آسان کر دی، اور قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کو آسان بنا دیا کہ دنیا کا کوئی بھی کسی بھی زبان کو بولنے والا عربی سیکھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری طور پر آسان بنایا. دوسرا یہ کہ اگر اس کو آپ کنورٹ کریں، کسی بھی زبان میں کنورٹ کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں. آگے جن کو آپ ذمے لگا گئے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر موجود شخص وہ غیر موجود شخص تک پہنچا دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی زبان تک اس کو محدود رکھے، بلکہ اس کو دنیا کے کونے کونے میں بولی جانے والی زبانوں تک پہنچا دے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر مشن جو نبوت کا آپ کا تھا، وہ آپ امت کو دے کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. لہٰذا یہ امت نے پہنچانا ہے. اور دنیا میں جو بھی زبان بولی جاتی ہے، دو ہی طریقے ہیں، یا آپ ان کو جا کے عربی سکھائیں اور عربی میں سمجھائیں، اور یا آپ ان کو ان کی زبان میں دین سمجھائیں. یہ دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی ہے اس کا مقصد پورا ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو فرمان ہے اللہ کریم کا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی قومی زبان کی کوئی کسی تعصب کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ تاکہ وہ واضح طور پر بات سمجھا دے. اب عربی مبین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی زبان بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کائنات کی ہر قوم کو بات سمجھا دیتا. اور یہ ایک تو عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے. دوسرا اس کی ضرورت یہ تھی کہ اولین مخاطب قوم عربی تھی، اس لیے ان کو عربی زبان میں قرآن نازل ہو گیا. اب لہٰذا یہ اعتراض نہیں بنتا کہ عربی زبان میں کیوں نازل ہوا اور باقی زبانوں میں کیوں نازل نہیں ہوا. اب باقی زبانوں میں بیک وقت تو نازل ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے عربی زبان میں نازل کر کے اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے. اور قیامت تک کے لیے وہ جو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کا، اب دیکھیں کہ دنیا کی کوئی زبان شاید ایسی نہیں ہے جس کے اندر قرآن حکیم کا ترجمہ نہ ہو چکا ہو اور اس زبان کے اندر دین کی تعلیم نہ دی جا رہی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ اب قومی زبان ایک نہیں تھی، بے شمار زبانیں تھیں. جب پچھلے انبیاء آتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو وہ ایک قومی زبان ہوتی تھی اور اسی زبان میں وہ آ کے تبلیغ کیا کرتے تھے. اب آگے ایک اور بڑی حقیقت، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ اکبر. کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قومی زبان میں نبی آ جائے گا تو پھر ہدایت لازم ہو جائے گی. نہیں، نبی اپنا کام کرتا ہے، وہ صرف بات پہنچاتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمے تو پہنچا دینا ہے. اور نبی سارے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ تو نصیحت کر دیں، آپ ان کے اوپر صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے اوپر کوئی داروغے نہیں ہیں. لہٰذا نبی جو ہے وہ صرف پہنچاتا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام.
لہٰذا کسی قوم کی زبان میں اگر وحی نازل ہوتی رہی قومی زبان میں تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ لہٰذا عربی زبان پر کوئی اعتراض کرنے والا یہ نہیں اعتراض کر سکتا کہ عربی جو عرب ہیں، عربی بولنے والے وہ تو ہدایت پا جائیں گے، اور جو اجمی ہیں غیر عربی جو ہدایت پانے والے نہیں ہیں، وہ جو عربی زبان بولنے والے نہیں ہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو یہاں پہ قانون بتا دیا کہ ہدایت کا تعلق قومی زبان ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے اجمی ہیں جو اللہ نے ہدایت کے جو ہیں وہ منارہ نور بنا دیے اور پوری دنیا کے لیے وہ ہدایت کے سمبل بن گئے، اور کتنے عربی ہیں، ابو جہل کو عربی نہیں آتی تھی، اور کتنے لوگ ہیں جو عربی جاننے کے باوجود جاہل کے جاہل رہے، کافر کے کافر رہے، اور گمراہ کے گمراہ رہے۔ لہذا عربی جاننا یا نہ جاننا وہ ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص عربی ہو، اجمی ہو، کسی زبان کا ماننے جاننے والا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اولین مخاطبین کے لیے تاکہ وحی کے مسائل، اس کی تفصیلات پوری کی پوری وہ سمجھا دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے تشریف لے گئے۔ اب پوری دنیا سیکھتی رہے، ساری زندگی سیکھتی رہے، اور جو سیکھے گا وہ ہدایت کی نظر سے، جو ہدایت کی نیت سے سیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ گویا اس کا تعلق بھی زبان سے نہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو کہا تھا، اللہ اکبر، فارس کے رہنے والے، فارسی بولنے والے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہنچے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قوم کے، سلمان فارسی کی قوم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہو تو وہ اس کو ڈھونڈ لائیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا تعلق گویا ہدایت کا تعلق کسی عربی اور اجمی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہدایت کا تعلق اپنی لگن سے ہے، اپنے اس کوشش اور محنت سے ہے کہ جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما دیتا ہے، چاہے وہ اجمی ہو چاہے عربی ہو۔ اس اعتبار سے کوئی یعنی فرق نہیں ہے کہ صرف عربیوں کو ہدایت ہوتی ہے اور اجمیوں کو نہیں ہوتی۔ فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، مقصد زبان کا ہوتا ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، وضاحت سے وہ ان کو بتا دیں۔ تو وضاحت ہو گئی، سارا کچھ سکھا دیا، اب آگے یہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ڈسیمینیٹ ہو گیا، دین ہر تک پہنچ گیا، ہم سب ایک دوسرے کو اپنی اپنی زبانوں میں سمجھا رہے ہیں، اور یہ اعجاز ہے اس قرآن کا کہ ہے یہ عربی زبان میں، ہر زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہوا، ہر زبان والے کے لیے سمجھنا آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا آ کے قرآن کو پڑھے، سیکھے، سمجھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلی قوموں کے جتنے بھی رسول آئے وہ اپنی قومی زبان میں گفتگو کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب جو چونکہ عرب تھے اس لیے عربی زبان میں آ گیا۔ باقی ہدایت کی بات رہی، ہدایت اجمیوں کے لیے بھی ہے اور عربیوں کے لیے بھی ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑے غلبے والا ہے اور حکمتوں والا بھی وہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جتنی بھی حکمتیں آپ ڈھونڈ لیں کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، اس کی کتنی حکمتیں آپ ڈھونڈ لیں گے، آپ جتنی مرضی حکمتیں ڈھونڈ لیں، اصل حکمتیں اللہ کو معلوم ہیں، وہ جاننے والا ہے ساری حکمتوں کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب دیکھیں یہ جہاں تک آیت نمبر 4 تک یہ قرآن کا ایک عمومی جو مقصد نزول بتا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتا دیا، اب تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 17 تک، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ جو ذکر ہے پہلے آیت نمبر 5 سے 8 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 17 تک سارے انبیاء کا بطور وحدت کے ایک ذکر ہے کہ سارے انبیاء کا بنیادی نقطہ جو نقطہ دعوت ہے یعنی توحید وہ بھی ایک تھا، اور اس طرح سے بھی وحدت انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اور انبیاء اور رسول کی وحدت کا تذکرہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کردار کے اعتبار سے بھی سارے انبیاء اور رسول ایک جیسے تھے، اور ان کا تذکرہ آیت نمبر 9 سے 17 تک۔ تو یہ گویا یہاں پہ ایک تاریخ کے حوالے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور باقی انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور جب یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سی نشانیاں دی؟ بے شمار نشانیاں دی۔ جو تورات کے
کی آیات ہیں، ایک تو وہ آیات ہیں جیسے قرآن کی آیات ہیں، تو ان کو بھی جملے اور فقرے نہیں کہا گیا. یہ بات بھی پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی آیات کو بھی جملے اور فقرے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ایک ایک جملہ نشانی ہے، اس لیے ان کو آیات کہا گیا. اسی طرح تورات کی کہ جتنے جملے فقرے تھے وہ بھی نشانیاں تھیں. اور دوسرا وہ نشانیاں تھیں، وہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. کچھ تو معجزات وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذاتی طور پر سرزد ہوتے تھے، تو وہ نشانیاں تھیں. پھر اس کے علاوہ وہ نشانیاں بھی تھیں جو ان کی قوم میں ظاہر ہوئیں، یعنی فرعونیوں میں کوئی بات ظاہر ہو جاتی تھی، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے دعا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ چیز ہٹ جاتی تھی، تو وہ بھی نشانیاں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ 9 نشانیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں. یعنی 2 تو بڑی نشانیاں تھیں، ید بیضا اور عصا، یعنی آپ عصا پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، اور آپ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تھے وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا. یہ تو 2 معجزے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی عطا فرمائے تھے، اور وہ جب ان دوسروں کو دکھانا مقصود ہوتا تھا وہ عصا پھینک دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ چلتا ہوا سانپ بن جاتا تھا، دوبارہ پکڑتے تھے وہ پھر ویسے ہو جاتا تھا. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے اپنی بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا اور بغیر کسی تکلیف کے. تو یہ بھی ایک نشانی تھی. ان 2 کے علاوہ 7 اور نشانیاں تھیں جو مختلف طرح سے اس قوم کے اندر ظاہر ہوئیں، ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی نشانیوں کے طور پر، جس کے اندر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر طوفان آئے، قرآن میں ذکر ہے، اور ٹڈیاں ان کے اندر آ گئیں، مینڈک ان کے اندر آ گئے، خون ان کے اندر آ گیا، یعنی مختلف قسم کی اس طرح کی وبائیں ان کے اندر پھوٹتی رہیں اور آفتیں آتی رہیں، بلائیں آتی رہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ختم ہوتی رہیں. اسی طرح قحط ان کے اوپر پڑا، اسی طرح پیداوار میں کمی ان کے اندر ہوئی. تو یہ کل 9 نشانیاں تھیں جو ان کے اوپر آتی رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتنی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ان نشانیوں کا مقصد کیا تھا؟ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہی مقصد تھا کہ جو پہلے مقصد نزول قرآن واضح ہو گیا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. پہلی آیت میں فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے جو نشانیاں نازل کی تھیں، ان کو جو جن نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، چاہے اس سے مراد تورات کی آیات ہیں جو علمی نشانیاں تھیں، یا اس سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو فزیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، معجزات تھے، وہ 9 نشانیاں. ان سب کا مقصد بھی کیا تھا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مقصد بھی وہی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد. یہ وہی بات ہے جو شروع میں نے عرض کی کہ وحدت انبیاء و رسل، دعوت کے اعتبار سے بھی اور کردار کے اعتبار سے. دعوت توحید کی، کردار شکر کا. یہ ہے پورا مرکزی مضمون جس کو یعنی پوری صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے مختلف اسالیب کے ساتھ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی ان کو حکم دیا کہ یہ نشانیاں ہیں اور جا کے اندھیروں سے نکالو، ان کو روشنی میں لاؤ. وَذَكِّرْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجئے، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے ساتھ. بِأَيَّامِ اللَّهِ یہ ہے وہ اصطلاح جو جس کا ذکر میں شروع میں بھی کر رہا تھا کہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام ان کو آپ نصیحت کیجئے ایام اللہ کے ساتھ. اور ایام اللہ کیا ہے؟ اس میں بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. بعض نے ایام اللہ کا ترجمہ کیا ہے کہ عقوبتیں، تکلیفیں اور مصیبتیں ان کے ساتھ ان کا ذکر کیجئے. جو سزائیں آئیں، جو عذاب آئے، جو آفتیں آئیں سابقہ اقوام کے اوپر،
تو ان کے ذریعے سے ان کو نصیحت کیجیے۔ اور یہ خاص طور پر جو قرآن حکیم میں دوسری جگہ جہاں یہ لفظ ایام اللہ استعمال ہوا ہے، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 14 کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ اکبر، تاکہ اس قوم کو بدلہ دیا جائے ان کے کرتوتوں کا۔ تو کرتوتوں کے بدلے کی وجہ سے جو ایام اللہ کا تعلق، یعنی جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے، اس کے بارے میں وہ یقین نہیں رکھتے، ان کو ڈرائیں کہ تاکہ ان کو بدلہ دیا جائے ان کے کرتوتوں کا۔ اس وجہ سے اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے عقوبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں کی ہیں جو ان کے اوپر آئیں، ان کو سزائیں دی گئیں، اور سابقہ اقوام کو کی جو تباہی و بربادی کی داستان ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ایام اللہ ہے، اس کی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے یہ ایام یوم کی جمع ہے، اور یوم کہتے ہیں دن کو، اور عام طور پہ ہم دن کا تعین کرتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کو ہم دن کہتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ عربوں میں یوم کا جو لفظ ہے یہ صرف اس خاص وقت کے لیے استعمال لازمی طور پر نہیں ہوتا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ دن ہے، بلکہ دن ایک وقت کا ٹکڑا ہے، کوئی بھی وقت اس کو یوم کہا جا سکتا ہے، یعنی بعض اوقات 24 گھنٹوں کو یوم کہا جا سکتا ہے۔ اور جیسے ساعہ ایک گھنٹہ یا ایک گھڑی کو کہتے ہیں، کسی خاص وقت کو ساعہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور کسی بھی وقت کے ٹکڑے کو ساعہ کہا جا سکتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ شام کی گھڑی ہو یا دن کی گھڑی ہو یا صبح کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وقت، لفظ وقت جہاں استعمال ہوتا ہے، وقت رات کا بھی ہو سکتا ہے، وقت دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے لفظ یوم کو بھی ساعت اور وقت کے مترادف استعمال کیا جاتا ہے عربوں میں، اسی لیے جو یوم اذن ہے، یوم اذن، اس دن، تو جب اس دن کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد خالص وہ وقت نہیں ہوتا جو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا ہوتا ہے، بلکہ یوم اذن جب کہا جاتا ہے اس دن، تو اس دن سے مراد کوئی بھی خاص وقت ہو سکتا ہے، وہ آنے والا ہو سکتا ہے، مستقبل کا ہو سکتا ہے، وہ ماضی کا ہو سکتا ہے۔ یوم اذن سے مراد کوئی بھی خاص وقت ہو سکتا ہے۔ تو اب جب ان معنوں میں آپ دیکھتے ہیں یوم کی جمع ایام، ایام اللہ سے مراد پھر وہ سارے واقعات ہیں جو وقت کے کسی بھی حصے میں رونما ہوئے، وہ سارے کے سارے واقعات ہیں، وہ اس سے مراد ہے۔ اسی لیے علامہ زبیدی نے تاج العروس میں لکھا ہے، اور سارے ہی تقریباً دیگر جو اہل لغت ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ جو ایام العرب کا لفظ استعمال ہوتا تھا عربوں میں، ایام العرب، اور ایام العرب سے مراد ہوتا تھا وقائع العرب، یعنی عربوں کے واقعات، لہٰذا وہ اچھے واقعات ہوں یا برے واقعات ہوں، وہ عروج کی داستانیں ہوں یا زوال کی داستانیں ہوں، وہ لوگوں کے کامیابی کے قصے ہوں یا لوگوں کی تباہی و بربادی کے قصے ہوں، وہ سارے کے سارے ایام اللہ سے مراد ہیں۔ لہٰذا جب کبھی قرآن تاریخ کا حوالہ دیتا ہے، جب کبھی قرآن سابقہ کسی قوم کی تباہی و بربادی کی داستان سناتا ہے، تذکیر کے لیے سناتا ہے، اور وہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس کی صحیح تفسیر وہی ہے کہ اللہ کے دنوں کی جو واقعات ہیں، سابقہ اقوام کی جو تاریخ ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیے اور ان کو سمجھائیے۔ تو گویا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ حالات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی بہت زیادہ مشابہت ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے تمام انبیاء کے قصوں سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ، اس کی بہت ساری وجوہات لوگوں نے لکھی ہیں مفسرین نے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح کے سرداروں کو اور جس طرح کی سرداری سے مقابلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اسی طرح کی سرداری سے مقابلہ اور فرعونیت سے مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دی، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دی۔ تو حالات کی جو مشابہت ہے اور جد و جہد کی اور جو داستان ہے اس کی مشابہت یہ وجہ ہے، اور بھی وجوہات اور بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہوا ہے، اسی لیے یہاں بھی خصوصیت کے ساتھ
موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو نبوی مشن کے ساتھ ملا کے دیکھا گیا ہے کہ ان کو بھی کہا گیا تھا انا اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور ان کو جتنے معجزے دیے تھے یا نشانیاں دی تھیں ان کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اور ان کو تاریخی جو واقعات ہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کریں، وذکرہم بایام اللہ، اللہ اکبر۔ اور جب ایام اللہ کی جو تاریخ ہے اس کے ذریعے جب تذکیر ہوگی تو اس میں ایک بات بالکل واضح ہو کے سامنے آئے گی کہ دو کردار ہیں، ایک شکر کے رویے والا کردار ہے اور ایک کفر کے رویے والا کردار ہے، ایک نبیوں کا کردار ہے، ایک معاندین نبوت کا کردار ہے، یہی اللہ کی تاریخ۔ لہٰذا یہ ایام اللہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور اہل ایمان کو نوازتا ہے اچھی جزا سے اور کامیابی سے، اور تباہ و برباد کرتا ہے معاندین نبوت کو۔ یہ یعنی تاریخ انسانی کے جو عبرت آموز واقعات ہیں، وہ چاہے کامیابی کے واقعات ہوں اور چاہے ناکامی کے واقعات ہوں، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل چلتے ہیں۔ گویا توحید اور جاہلیت کا جو مقابلہ ہے اس کی داستان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، سب نبیوں کی دعوت توحید ایک تھی، اور تمام اقوام اور جو نسلیں جتنی بھی گزری ان کے اندر جتنی جاہلیت تھی اور جتنا نبیوں کی دشمنی کا رویہ تھا وہ بھی ایک جیسا تھا۔ اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے نصرت، اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوئی، اہل ایمان کامیاب ہوئے، متکبر اور مغرور لوگ ناکام ہوئے، اور کفار کو دنیا میں بھی پریشانی آئی، دنیا میں بھی وہ پریشان ہوئے، اور آخرت کے لیے ان کو عذاب کا ایک وعید سنائی گئی ہے، اور اہل ایمان کو اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ ہے وہ پوری داستان جو دراصل یعنی خیر کی قوتوں اور شر کی قوتوں کی باہمی کشمکش کی داستان۔ تو خیر کی قوتوں کو شکر کے رویے سے عبارت کیا گیا ہے آگے جو آیات آ رہی ہیں، اور جو شر کی قوتیں ہیں ان کو کفر کے رویے سے عبارت کیا گیا ہے، تعبیر کیا گیا ہے جو آگے آیات آ رہی ہیں۔ لہذا فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیات، ان سب میں نشانیاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے جو اولین مخاطبین تھے کہ تمہارے لیے بھی نشانیاں ہیں، اور رہتی دنیا تک کے لیے جو لوگ بھی آئیں گے سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس چیز میں نشانیاں ہیں؟ کس چیز کے بارے میں؟ لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ دیکھیں صبار بھی مبالغے کا صیغہ ہے، شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ صبار فعال کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور فعول کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اب دیکھیں صبر اور شکر دو الگ الگ رویے ہیں، یہاں اللہ کریم نے اکٹھے بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، آیت کے ساتھ اس کی مناسبت تو صرف اتنی ہے کہ جو بے صبرہ اور ناشکرہ ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، جو بے صبرہ اور ناشکرہ ہوتا ہے اس کو نشانیاں نظر ہی نہیں آتی، جو بے صبرہ اور ناشکرہ ہوتا ہے وہ انبیاء کی دعوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جو بے صبرہ اور ناشکرہ ہوتا ہے وہ ان نشانیوں کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا۔ تو صبار و شکور کا یہاں جو معنی ہے، یہاں جو اس کا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ وہ تو یہی ہے۔ لیکن یہ دو رویے ہیں، جو دو خصوصیات ہیں، دو خوبیاں ہیں جن کی بنیاد ایمان، گویا صبر کرنا اور شکر کرنا دونوں ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ ایمان ہو تو انسان کے اندر صبر کا رویہ آتا ہے، ایمان ہو تو شکر کا رویہ آتا ہے۔ یہ دونوں ایسے رویے ہیں کہ ان کے بارے میں عام طور پر ان دونوں خصوصیات کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ صبر کے بارے میں، شکر کے بارے میں، صبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم 100 سے اوپر آیات ہیں، کوئی 103 آیات ہیں قرآن حکیم میں جس میں صبر کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے کہا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کتاب کے اجر دیا جائے گا، اور اسی طرح وسنجزی الشاکرین، شکر کرنے والوں کو بھی ہم اجر دیں گے۔ لہذا یہ دو رویے، ان کا بعض اوقات علماء تقابل کرتے ہیں کہ شکر کا رویہ کون سا ہے اور صبر کا رویہ کون سا ہے،
اور کہاں صبر کرنا چاہیے، کہاں شکر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اس کے مقامات الگ الگ ہیں، بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا دین کا عمل نہیں ہے جس کے اندر صبر شامل نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ اس کا اجر بھی بغیر حساب کتاب ہے، اور شکر جو ہے اس کو کفر کے مقابلے میں بیان کیا گیا۔ اس طرح لگتا ہے کہ پوری زندگی شکر پر محیط ہونی چاہیے، شکر پر مشتمل ہونی چاہیے، لہٰذا کبھی شکر کا پلہ بھاری لگتا ہے، کبھی صبر کا پلہ بھاری لگتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ صبر اپنے آپ کو روک لینے کو کہتے ہیں، صبر ڈٹ جانے کو کہتے ہیں، کسی ایک کیفیت پر ڈٹے رہنے کو کہتے ہیں، اور اسی لیے جو اطاعات ہیں، طاعات کے سارے کام، وہ بھی اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو روکے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ڈیفینیشن میں صبر کی اکثر کیا کرتا ہوں کہ صبر دراصل اپنے آپ کو اس فطری رویے کو سے روک لینے کا نام ہے جو کسی بھی سچویشن میں پیدا ہوتا ہے، اور انسان اس کو اس لیے اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کسی بھی سچویشن میں اپنے فطری رد عمل کو یعنی روک لینے کا نام صبر ہے۔ کہیں آپ کو رونے چلانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ رک جانا صبر ہے۔ کہیں آپ کا ناچ گانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، رک جانا صبر ہے۔ کہیں آپ کا فرار حاصل کرنے کا، میدان جنگ سے فرار حاصل کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، ٹکرا جانا صبر ہے۔ لہٰذا یہ صبر، کوئی بھی اللہ کی اطاعت کا کام صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے خواہشات نفس کو روک لیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، روکنا تو پڑتا ہے۔ اسی لیے علماء نے صبر کے 3 حصے کیے ہیں، 3 قسمیں کی ہیں: صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیات، اور صبر علی المصیبات۔ کوئی گناہ سے بچنا ہے تو بھی صبر کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت کا کام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کام کرنا ہے تو بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور معصیت سے رکنا ہے، نافرمانی سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رکنا ہے تو بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور اگر کسی مصیبت آ جانے کے باوجود اللہ کے دین پر ڈٹا رہنا ہے تو بھی اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں قسمیں ہیں صبر کی۔ شکر کا لفظی معنی بھر جانا یا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور اسلام کی اصطلاح میں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو شکر کا رویہ کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ دل میں بھی قدردانی ہونی چاہیے، زبان سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور کردار سے بھی ان صلاحیتوں کو اور ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنے کا نام شکر ہے۔ لہٰذا شکر کا رویہ بھی ایک ہمہ جہت سا رویہ محسوس ہوتا ہے، اور صبر کا رویہ بھی ایک ہمہ جہت سا رویہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو آپس میں مد مقابل رکھنا یہ درست نہیں۔ یہاں پہ دونوں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے صبر بھی ضروری ہے، شکر بھی ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دراصل دونوں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر! جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1-2 حدیثیں میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو مسلم شریف کی وہ حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ سبحان اللہ! یعنی صبر بھی شکر بھی مومن کی بنیاد۔ مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، مومن کے معاملے کی جو تحسین فرمائی ہے وہ صبر اور شکر دونوں کی بنیاد پر، یعنی دونوں ہونے چاہیے۔ ہر موقع پر انسان کو صبر کا ذریعہ، اللہ کی نعمت، کون سا موقع ہے جب انسان اللہ کی نعمت استعمال نہ کر رہا ہو؟ تو ظاہر ہے جب اللہ کی نعمت استعمال کر رہا ہے تو ہر وقت شکر کا رویہ وہ ضروری ہے، اللہ کی نعمت کی قدردانی کا رویہ۔ اور صبر، کوئی عمل ممکن نہیں ہے صبر کیے بغیر، اپنے آپ کو کنٹرول ضبط کر کے پھر انسان اس عمل پر ڈٹا رہے۔ اطاعت کرنی ہے تو صبر چاہیے، معصیت سے رکنا ہے تو صبر چاہیے، اور مصیبت آنے کے باوجود دین پر ڈٹا رہنا ہے تو صبر۔ تو یہ دونوں باتیں ہر وقت
موجود ہیں اور ایمان کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ ہر حالت میں بہترین ہے، خیر کا معاملہ ہے، بھلائی کا معاملہ ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا المؤمن، اور یہ خاص بات کہ ہر بات ہی بھلائی کی ہو، اچھائی پہنچے تو بھی بھلائی ہو، برائی پہنچے تو بھی بھلائی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پریویلیج عطا کیا ہے۔ اور وہ پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ ان اصابتہ سراء، اگر اس کو کوئی پہنچتی ہے کوئی خوشحالی، شاکارہ تو شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ تو اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فرمایا کہ صبر، پھر یہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ وہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ کوئی صبر کرنا اور شکر کرنا دونوں ہی اس کے لیے ضروری ہیں، اور دونوں ہی اس کے معاملے کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے۔ اس لیے فرمایا لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور، ہر وہ شخص جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے، اس کے لیے نشانیاں ہیں، وگرنہ کسی اور کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی۔ ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، طبرانی کے اندر موجود ہے، معجم کبیر میں بھی اور معجم اوسط کے اندر بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس شخص کو اللہ نے عطا فرما دیں، اس کو گویا دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا ہو گئی، اللہ اکبر۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا قلبا شاکرا، سب سے پہلی بات یہ کہ شکر کرنے والا دل مل جائے، سبحان اللہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شکر کا اظہار دل سے بھی ہے، شکر کا اظہار زبان سے بھی ہے، اور شکر کا اظہار کردار سے بھی ہے، اعضاء و جوارح سے ہے، تو تینوں قسم کا شکر۔ تو فرمایا یہاں قلبا شاکرا، جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اسی سے پورا کردار بنتا ہے۔ فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، زبان پر اللہ کا ذکر رہتا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، سبحان اللہ، اور بدن ایسا، جسم ایسا عطا ہو جائے، جو مرضی مصیبت آ جائے وہ صبر کرنے والا ہو، ڈٹا رہنے والا ہو۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، اور چوتھی کیا ہے؟ فرمایا وَزَوْجَةً، اور ایسی زوجہ، ایسی بیوی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، سبحان اللہ، لا تبغیہ خونا فی نفسہا ومالہ، کہ وہ اپنی جان کے اندر اور آپ کے مال کے اندر کسی قسم کی خیانت کی مرتکب نہ ہو، یعنی ایماندار بیوی مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، سبحان اللہ۔ اگر ذکر کرنے والی زبان مل جائے یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، شکر کرنے والا دل مل جائے یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، صبر کرنے والا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم مل جائے یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ فرمایا یہ 4 باتیں جس کو مل گئی اس کو تو دنیا آخرت کی ہر بھلائی مل گئی، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا و صابرا، اللہ اکبر۔ کیسے صابر اور شاکر بننا ہے، صبار اور شکور کیسے بننا ہے، اس کا نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 باتیں ایسی ہیں، من کانتا فیہ، جس شخص میں یہ دونوں باتیں ہوں، کتبہ اللہ شاکرا و صابرا، اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے والا بھی لکھ دیتا ہے اور صبر کرنے والا بھی لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کون سی 2 باتیں؟ فرمایا من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، کوئی جو شخص کسی دیندار کو دیکھے، ایسے دیندار کو جو دین کے اعتبار سے اس سے بہتر ہے، اس سے اوپر ہے، فاقتدی بہ، اللہ اکبر، یہ پھر اس کی اقتداء کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ بھی اس جیسے عمل کرے، سبحان اللہ۔ یعنی دیندار کو دیکھا، اپنے سے اوپر والے کو، اور اس کی اقتداء شروع کر دی تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والا بنا دے۔ اور فرمایا وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ، اور اس نے دنیا کے بارے میں دیکھا، إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وہ دنیا کے بارے میں دیکھتا ہے تو اپنے نیچے والے کو دیکھتا ہے، دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں دیکھتا ہے اپنے سے نیچے والے کو۔
فحمد اللہ، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ جو حمد اللہ ہے نا، الحمدللہ، یہ حمد کہتے ہی اس تعریف کو ہیں جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہو۔ جس میں شکر شامل نہ ہو وہ حمد نہیں ہوتی، وہ عام تعریف ہوتی، وہ ثنا ہو سکتی ہے، وہ نعت ہو سکتی ہے، وہ مدح ہو سکتی ہے، لیکن جو حمد ہے ہوتی ہی وہ ہے جس میں نعمت کا شکرانہ شامل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ تو فرمایا فحمد اللہ، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، علی ما فضلہ بہ علیہ، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دار جس کو دنیاوی اعتبار سے کم نعمت دی ہے، اس کو یہ دیکھتا ہے تو یہ جو فضیلت اور فوقیت اس کو دنیاوی اعتبار سے حاصل ہوئی ہوتی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر کرتا۔ یہ دو باتیں جس کو حاصل ہو گئیں، فرمایا کتبہ اللہ شاکرا و صابرا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے والوں میں اور صبر کرنے والوں میں لکھ لیتا ہے۔ کس کو؟ جو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ جب اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اس کی اقتداء کرتا ہے دین کے معاملے میں، اور نیچے والے کو دیکھتا ہے دنیا کے معاملے میں تو اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے فضیلت فوقیت عطا کی ہے اس کے اوپر۔ فرمایا ومن ناظر، اس کے اب الٹ فرمایا ومن ناظر فی دینہ الی من ہوا دونہ، جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اللہ اکبر، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھتا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اور ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور جناب دنیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، دنیا تو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہی، دنیا تو فلاں فلاں خرابیاں کر رہی، میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، اللہ اکبر۔ فرمایا من نظر فی دینہ الی من ہوا دونہ، جو اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے دین کے معاملے میں، اور ظاہر ہے وہ اس کے لیے پھر اطمینان کا باعث بن جاتا ہے، عمل رک جاتا ہے۔ ونظر فی دنیاہ الی من ہوا فوقہ، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا۔ تو جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فأسف، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے، علی ما فاتہ من الدنیا، یا علی فاتہ منہ، دنیا میں جو اس کو کم ملا ہوا ہے اس پر وہ افسوس کرتا ہے کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، اللہ اکبر۔ فرمایا جس کا یہ رویہ ہے لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا، اللہ تعالیٰ نہ اس کو صابر لکھتا ہے نہ اس کو شاکر لکھتا ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا اگر کسی نے صابر اور شاکر بننا ہے تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دو نسخے بتا دیے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور اس کے پیچھے چل پڑو۔ یہ شکر کا، آپ کو شکر اللہ کے ہاں شکر گزار لکھوا دے گا، اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھو دنیاوی اعتبار سے اور پھر اللہ کا شکر کرو، حامد اللہ، پھر اللہ کی تعریف بیان کرو، اور یہ آپ کو شکر کرنے والوں میں لکھا دے گا۔ تو صبر بھی اور شکر بھی دونوں آ جائیں گے۔ فرمایا کتبہ اللہ شاکرا و صابرا، تو یہ دو باتیں جب ہو جائیں گی، صابر اور شاکر لکھا جائے گا، تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والا جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے اور ہر شکر کرنے والا جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری بصیرت کی آنکھ کھل جائے گی اگر ہم صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بن جائیں، اللہ اکبر۔ ہر چیز انسان کو نظر نہیں آتی، انسان کا آئینہ بصیرت دھندلا جاتا ہے اور انسان کے اوپر نصیحت اثر کرنا چھوڑ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ جب ظاہرت شکر کرنے والا دل نہ ہو، ذکر کرنے والی زبان نہ ہو، صبر کرنے والا جسم نہ ہو، اور ایسی کیفیات میں انسان مبتلا ہو، تو وہ تو آہستہ آہستہ وہ نفسیاتی کیفیات اس کی خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی، اس کی فطرت بگڑتی چلی جاتی، وہ اللہ کی یاد سے غافل اور دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا۔ لہٰذا اگر واپس آنا ہے تو شکر اور ذکر اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تو پھر انسان کے اندر وہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو آہستہ آہستہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزوں کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا پیمانہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ،
اگر تم اللہ کے تقوی والی زندگی اختیار کرو گے نا، کیا مطلب؟ ہر معاملے میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو گے اور ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، یجعل لکم فرقانا، جب اپنا طرز زندگی تم یہ بنا لو گے تو ہم تمہارے اندر ایک حق اور باطل میں فرق کرنے والا پیمانہ تمہارے اندر رکھ دیں گے۔ یجعل لکم فرقانا، تم خود حق اور باطل میں فرق کرنا شروع کر دو گے، اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت عطا فرما دے گا۔ لہٰذا یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کی نشانیوں سے استفادہ کرنے کے لیے صبار اور شکور ہونا ضروری ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ ہر معاملے میں اپنی خواہشات کو، اپنی نفسیاتی کیفیات کو، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو، اپنی شہوانی خواہشوں کو انسان دبائے رکھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پہلے نمبر پر رکھے۔ اگر یہ کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ صابر اور شاکر بھی لکھ دے گا، اور پھر اس کو دنیا کی حقیقت بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، دین کی حقیقت بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، اور علم کی حقیقت بھی اس تک پہنچ جائے گی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، چاہے وہ قرآنی آیات کی صورت میں ہیں، چاہے وہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی صورت میں ہیں، وہ نشانیاں بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی اگر انسان اس طرح کی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔